اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی عزیزان، آج ہم ابتدائی طور پہ یہ جانیں گے کہ یہ جو دورہ ہم نے کرنا ہے، دورہ صرف یا دورہ نحو، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اصل میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے لغہ عربیہ سے۔ ہمارا واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ لغہ عربیہ سے۔ تو لغہ عربیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے دو بڑی مشکلیں سامنے آتی ہیں۔ کتنی مشکلیں سامنے آتی ہیں؟ دو۔ یہ دو بڑے ہمارے لیے مشکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، حل عبارت۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبارت کو حل کرنا۔ تو اس میں دو مسئلے، صیغوں کی پہچان اور اعراب و بنا۔ صیغوں کی پہچان اور اعراب و بنا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے کہ ہم نے صیغوں کی پہچان کرنی ہے اور اعراب و بنا۔ اب صیغوں کی پہچان کا تعلق ہے علم صرف سے۔ صیغوں کی پہچان کا تعلق کس سے ہے؟ علم صرف سے۔ اور اعراب و بنا کی پہچان کس سے ہے؟ علم نحو سے۔ اب دو بڑے علوم سامنے آگئے، یعنی ہمارے لیے یہ دو مشکلیں تھیں، حل عبارت میں یہ دو مشکلیں پیش آتی تھی، تو یہ دو مشکلوں کا حل کہاں ہے؟ علم صرف اور علم نحو میں۔ تو اب گویا یہ جو ہمارا یہ پکڑا نا، ہمارا مقصد دورہ کی طرف آنے کا گویا عربی عبارت کا حل ہے۔ تو یہ لغہ عربیہ سب سے پہلے جاننا پڑے گی ہمیں۔ لغہ عربیہ کے جاننے کے لیے ادھر جائیں گے۔ اچھا، لغہ کسے کہتے ہیں؟ لغو نوازوں کو کہتے ہیں جن کو کوئی بھی قوم اپنے مافی ضمیر کے اظہار کے لیے نکالتی ہے۔ ہی اصوات تظہر بہ قوم مافی ضمیرہم۔ لغو نوازوں کو کہتے ہیں جن کو کوئی بھی قوم اپنے مافی ضمیر کے اظہار کے لیے نکالتی ہے۔ اب دیکھو، دل میں ایک بات ہوتی ہے نا، اس کو ظاہر کرنا ہے۔ ہم ظاہر کریں گے، پنجابی ہیں ہم پنجابی میں، وہ ہماری لغہ بن جائے گی۔ ایک اردو دان ہے، کراچوی ہے، تو وہ اپنی زبان میں ظاہر کرے گا تو وہ اس کی لغہ بن جائے گی۔ ایک عربی ہے، وہ اپنے دل کی بات کو بولے گا تو وہ اس کی زبان بن جائے گی۔ گویا لغہ زبان، لغہ کا معنی ہوتا ہے زبان، لغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبان۔ اور زبان کہتے کسے ہیں؟ ان آوازوں کو کہتے ہیں جن کو کوئی بھی قوم اپنے ضمیر کے اظہار کے لیے نکالتی ہے۔ ذرا مشکل بات تو نہیں ہے، آسان ہے کہ لغہ زبان کو کہتے ہیں، اور کوئی قوم بھی جو اپنے مافی ضمیر کے اظہار کے لیے جس آواز کو، جو آواز نکال رہی ہے، وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ اس قوم کی زبان ہوتی ہے۔
جی سمجھ آئیے. اچھا اب ہم نے عربی کی طرف جانا ہے تو لغہ کو سیکھنے کے لیے صبح بھی بتایا تھا کتنے طریقوں کی ضرورت ہے. بالمشافہ سیکھنا یا قواعد و ضوابط کے ذریعے سیکھنا. بالمشافہ سیکھنا یا قواعد و ضوابط. بالمشافہ سیکھنا کیا ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے ہم کلام ہونا دوسری لغہ والے سے. مثال کے طور پر ہمارا ایک پاکستانی ہے، وہ چلا گیا ہے کسی عرب ملک میں، تو وہ اپنے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرے گا. وہ کسی لفظ کے لیے جو لفظ بولتے ہیں یہ سنے گا اور وہ بولے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کو یہ بولنا آ جائے گا کہ یہ کام اس کے لیے، گاڑی کے لیے حافلہ بولتے ہیں، چاول کے لیے رز بولتے ہیں، سڑک کو شارے کہتے ہیں. سمجھے ہو؟ تو وہ الفاظ بولنا شروع ہو جائے گا. لیکن وہ اس زبان کا مترجم نہیں بن سکتا. مائع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس لغہ کے اصول کا علم نہیں ہے کہ کس اصول سے یہ اس طرح کلمہ بولتے ہیں. اس نے صرف سنے سنائے کلموں تک حیثیت ہے اس کی. تو جب سنے سنائے تک ہے تو وہ لغہ کا مترجم بن سکتا نہیں. تو گویا یہ طریقہ کیا ہوا؟ ناقص ہوا، ہمارے کام کا نہیں ہے. ہمیں تو بہت اونچا کام کرنا ہے. ہم نے قرآن و سنہ سے معانی کو اخذ کر کے اس کے مفاہیم اور اس سے آگے اجتہادی بحثوں کی طرف جانا ہے. تو اس کے لیے یہ طریقہ کافی نہیں ہے بلکہ ناکافی ہے. دوسرا تھا قواعد و ضوابط کے ذریعے کسی زبان کو سیکھنا. یہ ٹھیک ہے. قواعد و ضوابط کے ذریعے جو سیکھنا ہے یہ آدمی کے سامنے اس زبان کے تمام رازوں کو کھول دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ جملہ بولتا ہے ضرب زید عمرن. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں زید نے عمر کو مارا. یہ جو مارا ہے یہ ماضی کو ظاہر کرتا ہے. کس کو ظاہر کرتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھتا ہے کوئی بندہ کہ بھائی تم نے اس کا معنی گزشتہ زمانے میں کر دیا، تو آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ ضربہ فعل ماضی ہے اور یہ زمانہ گزشتہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرتا ہے، تو اس لیے معنی اس کا یہ کیا ہے. اب دوسرے بندے کو کوئی اعتراض کا موقع باقی رہے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک اصول تھا، ایک ضابطہ تھا، آپ نے ضابطے کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دیا ہے. اب وہ اس کو مزید سوال کی حاجت نہیں رہے گی. جی سمجھے ہو؟ قواعد و ضوابط کے ذریعے سیکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے یہ طریقہ کامل ہوا. ہم انشاءاللہ لغہ عربیہ کو قواعد و ضوابط کے ذریعے سیکھیں گے. ہم لغہ عربیہ کو قواعد و ضوابط کے ذریعے سیکھیں گے. قواعد و ضوابط جانیں گے جس کے ساتھ عربی زبان کے اندر ہم داخل ہوں گے. پھر اس سے مقصد ہمارا عربی زبان پڑھنا نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن و سنہ کو سیکھنا. اور قرآن و سنہ کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. ہمارا مقصد کس کو سیکھنا ہے؟ قرآن و سنہ کو. اور قرآن و سنہ کی لغہ کیا ہے؟ عربی. تو عربی سیکھنے کے لیے ہمیں یہ دو طریقے سامنے آئے تھے. یہ طریقہ ناکافی تھا، یہ طریقہ کافی ہے. ہم اس کو فالو کریں گے. یہ سمجھ آئیے؟ اچھا، یہاں تک جو بات ہوئی ہے آپ بھائیوں کو سمجھ آئیے کہ دورے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنہ میں کامل مہارت حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے. جب ہم اس کی مہارت کے لیے، اس کے حصول کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں حل عبارت سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے، کیونکہ ہماری زبان اور اس کی زبان میں فرق ہے. قرآن و سنہ کی زبان عربی ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے. تو ہم اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے لغہ عربیہ جاننا پڑے گی. پھر ہم لغہ عربیہ جانیں گے تو دو طریقوں سے.
कौन कौन से? या तो बिल मुशाफा या क़वाइद व ज़वाबित से। बिल मुशाफा सीखने से हम मुतरजमे लुगा नहीं बन सकते, फिर हम क़वाइद व ज़वाबित की तरफ जाना पड़ेगा। तो क़वाइद व ज़वाबित दो किस्म के हैं, कौन कौन से? इल्म सरफ़ है और इल्म नहव है। जी ठीक है, इल्म सरफ़ है और इल्म, ये दो तरह के क़वाइद हैं। अच्छा, अब जब हम फिर उसके बाद इबारत पे जाएंगे तो इबारत में हमारे सामने दो चीज़ें, हमारे सामने चैलेंजेस हैं। जब भी हम कुरान खोलते हैं या हदीस खोलते हैं या कोई भी अरबी शरह खोलते हैं या मतून की तरफ जाते हैं, शुरू की तरफ जाते हैं, तो हमें दो चैलेंजेस होते हैं हल इबारत में। हल इबारत में कितने चैलेंजेस का सामना होता है? दो। नंबर एक सीगों की पहचान, नंबर दो इराब व बिना। सीगों की पहचान से हमने माना करना है, इराब व बिना से हमने जुमलों का ताल्लुक जोड़ना है। ठीक है, तो सीगों की पहचान ये इल्म सरफ़ का मौजू है और इराब व बिना की पहचान किसका मौजू है? इल्म नाम में। ये काम इल्म नाम में होगा, ये इल्म सरफ़ में होगा। अच्छा, अब हमने फिर एक इल्म मुतय्यन किया है अपने मसाइल को हल करने के लिए कि हमारा मकसद है सीगों का हल। हमारा मकसद क्या है? सीगों का हल। इसके लिए हमें कौन से इल्म की ज़रूरत है? इल्म सरफ़ की। तो किसी भी इल्म को जानने से कबल चंद चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी होता है। वो उस इल्म की क्या होती हैं? बेस होती हैं, बुनियाद होती हैं, उनके ऊपर वो इल्म खड़ा होता है। तो अगर हमें वो इल्म, वो उन चीज़ों का इल्म नहीं होगा तो फिर हमें उस इल्म को जानने के लिए हम किसी और इल्म का दरवाज़ा, किसी और दरवाज़े को खटखटाते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ उनके मैं बताऊंगा भी आपको कि अगर इसको नहीं जाना जाएगा तो इसका नुकसान क्या है। तो आज हम उन चीज़ों के अव्वलन नाम जानते हैं। जी,
جی ہم نے کون سا علم جاننا ہے؟ تو کسی بھی علم کو جاننے سے قبل چند چیزوں کا جاننا بڑا اہم ہوتا ہے، جس میں اسم العلم ہے، تعریف العلم ہے، موضوع العلم ہے، ثمرۃ العلم و غایتہ ہے، اہمیت العلم، تاریخ العلم، حکم العلم، نسبت العلم، مسائل العلم، مدون اول کے حالات زندگی۔ اچھا، ان چیزوں کا ہر ایک اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم ان 10 پوائنٹوں میں سے 9 کو جانیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو مختصراً اس کو بھی جانیں گے انشاءاللہ، بحث کریں گے اس پہ۔ سب سے پہلے یہ 10 چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ مقصد دورہ جو پہلے بات ہوئی وہ بھی آپ کے ذہن میں ازبر ہونا چاہیے کہ اس دورے کا مقصد کیا ہے۔ اس دورے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس دورہ کو کیوں کر رہے ہیں؟ عبارت کا حل، اور عبارت کیا ہے؟ عربی میں ہے۔ تو عربی ایک زبان ہے اور زبان کو سیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب ہم عربی زبان کو سیکھیں گے اس کے قواعد و ضوابط سے، تو پھر ہمارے سامنے جو 2 چیلنجز آتے ہیں حل عبارت میں، ان کا ہم حل کر پائیں گے۔ اور وہ 2 چیلنجز کیا ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے؟ صیغوں کی پہچان، اور نمبر 2 اعراب و بنا۔ ان کو جاننے کے بغیر، صیغوں کی پہچان اور اعراب و بنا کی اگر پہچان نہ ہو، تو پھر الفاظ کے نقوش تو آدمی کو سمجھ آئیں گے، ان میں جو پنہا معانی ہیں، حقائق و دقائق ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم حقیقی معانی تک جانا چاہتے ہیں، جو الفاظ کے حقیقی معانی ہیں اس تک جانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قواعد و ضوابط سے یہ جو ہمارے سامنے 2 چیلنجز ہیں ان کا حل کریں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ صیغوں کی پہچان اور اب اس کی پہچان، صیغوں کی پہچان کے لیے ہمارے سامنے کیا چیز ہے؟ علم صرف۔ اب اس علم کو جاننا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کسی بھی علم کو جاننے سے قبل چند چیزوں کا جاننا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اسم العلم، جو آپ مطلوبہ علم ہے آپ کا، جس علم کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ ہے سب سے پہلا سوال، اسم العلم۔ مطلوبہ علم کا نام، مطلوبہ علم کا نام۔ پانچ ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس علم کو کتنے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ علم الصرف، علم التصریف، علم المیزان، علم الصیغہ، علم الاشتقاق۔ علم الصرف، علم التصریف، علم المیزان، علم الصیغہ، علم الاشتقاق۔ علم الصرف اور علم التصریف ایک ہی معنی میں ہے۔ علم المیزان یہ ایک علم الصرف کا ایک باب ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ترازو ہے۔ میزان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترازو۔ تو اس کے ساتھ کلمات کو تولا جاتا ہے شش اقسام کو متعین کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ یہ کلمہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی۔ اس کی بنا کیا ہے؟ اس کی بنا 3 حرفی ہے، اس کی 4 حرفی ہے یا 5 حرفی ہے۔ یہ بنا متعین کرنے کے لیے ایک علم الصرف کا باب ہے۔ تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جز سے جز کو کل کا نام دے دیا۔ جز کو اسم الکل باسم الجز، اسم الکل کل کا نام جز کے نام کے ساتھ، کل کا نام۔ یہ جز کو اہمیت دی گئی ہے۔ یہ جز کو، جس طرح حدیث میں نہیں آتا من ادرک سجدۃ فقد ادرک الصلاۃ، اب یہاں سجدہ ایک رکن اعظم کا نام لے کر پوری رکعت مراد لی ہے۔ وقت اختتام کو پہنچ رہا تھا نماز کا،
اس نے اختتام وقت سے پہلے ایک رکعت پا لی تو اس نے پوری نماز ہی پا لی. 3 رکعتیں اگرچہ غیر وقت میں پڑھ رہا ہے لیکن اس کی پوری نماز وقت میں سمجھی جائے گی. تو یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ کیا بولے؟ وہ دیکھو کاپی کے بغیر شعر بیٹھا نا تو آ کر نیند کرنی شروع کر دی. ماشاءاللہ شیخ آپ سو رہے ہیں، نیند کرنے کے لیے آئے نا. وہ دستہ پاس نہیں ہے، پینسل نہیں ہے، پھر مشغولیت تو کوئی ہے نہیں. تو پھر شیخ نے کہا کہ چلیں پھر اتنی دیر سو ہی لیتے ہیں. کوئی پینسل لے آؤ اللہ والو اور ساتھ دستہ، مدرسے والے ہی دیتے ہیں دستہ. آپ کو بھی فری میں ملا نا. ہاں آپ کے جو لوگ صاحب ثروت ہیں وہ ادارے کو پیسے جمع کروا دینا، اس سے صدقہ ہی آپ کا ہو جائے گا، علمی صدقہ. ماہر سے بھی تو آپ نے لینا تھا، 200 کا یہ آتا ہوگا دستہ، 150 کا یا 100 کا، تو آپ بھی کچھ حصہ ڈال دینا، اس سے آپ کا فائدہ ہو جائے گا. یہ قیامت تک آپ کو ثواب رہے گا جتنا آپ نے علم کے لیے پیسہ خرچ کیا. تو جو ہے تو علم المیزان یہ علم الصرف کا ایک باب ہے. اس باب کو حیثیت دینے کے لیے اس کو اسم الکل باسم الجزء، اسم الکل کل کا نام جز کے نام کے ساتھ، کل کا نام جز کے نام کے ساتھ. علم الصیغہ، عربی زبان میں یہ علم الصرف جو ہے یہ ساری کی ساری صیغہ کے گرد گھوم رہی ہے. تو اس لیے بعض صرفیوں نے اس علم کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ صیغہ رکھ دیا. کیونکہ عربی زبان اصل میں جو ہے وہ الصرف ام العلوم ہے. الصرف ام العلوم. ام ماں کو کہتے ہیں نا، ام ماں کو کہتے، بولو. تو ماں کیا کرتی ہے؟ افزائش نسل ہی کرتی ہے نا. کیا کرتی ہے؟ افزائش نسل کرتی ہے، ایک بندے کی نسل کو آگے بڑھاتی ہے. تو صرف بھی یہی کام کرتی ہے، یہ صیغے بنا کر دیتی ہے، تولید کلمات کا کام کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ تولید کلمات. مثلا ضربہ تھا، اس سے اس نے کیا بنا دیا؟ یضرب بنایا. پھر یضرب سے کیا بنایا؟ یضرب بنایا. ٹھیک ہے. اور پھر ضربہ سے پھر آگے صیغے نکالے، با، بو، بت، تا، ضربنا، ربتا، تما، تم، تی، تما، تنا، تو اور وہ کتنا گردان دیا اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ تولید کلمات ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہے ہیں؟ تو یہ کیا نکل رہے ہیں؟ ایک صیغے سے مختلف صیغے نکل رہے ہیں. تو اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ کیونکہ اس علم میں کیا ہوتے ہیں؟ اس فیکٹری کی بنتا ہے. ایک بندے نے ایک فیکٹری کا نام رکھا ہوا ہے باٹا فیکٹری، ایک بندے نے رکھا ہے جوتوں کی فیکٹری. بات دونوں کے میں کوئی فرق ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے. سو جو اس نے صرف ڈائریکٹلی وہی نام دے دیا جو ادھر ہو رہا تھا. اس کو بھی علم کو وہی نام دے دیا جو اس میں ہو رہا تھا. اس میں ہو کیا رہا؟ اس میں کیا تیار ہو رہا ہے؟ کیڑا مال تیار ہو رہا ہے؟ صیغے تیار ہو رہے ہیں. صیغے تیار کر کے دے رہے لوگوں کو صیغے تیار کر کے دیتا ہے یہ علم. یہ علم لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ صیغے بنا کر دیتا ہے. تو اس علم کا نام ہی ڈائریکٹ اس نے کہا اتنی دور کو لے کر جانا ہے، کیا کرو؟ ڈائریکٹ وہی نام رکھو جو ادھر کام ہو رہا ہے تاکہ پہچاننے والے کو پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. علم الاشتقاق یہ اس کا ایک جز ہے علم صیغہ کا. پہلے بنانا صیغہ، پھر اس کا اشتقاق ہوتا ہے، اس سے آگے صیغے نکالتے ہیں. مثلا ضربہ سے ضربہ نکالا، پھر ضربو نکالا، پھر ضربت، پھر ضربہ، تا، تم، یہ آگے اشتقاق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک سے آگے بڑھاتے ہیں تو زیادہ کام اشتقاق کا ہوتا ہے. زیادہ کام کیا ہوتا ہے؟ اشتقاق. ایک گردان سے دوسری گردان، دوسری گردان سے تیسری گردان. ٹھیک ہے. وہ سمجھ رہے ہو؟ تو پھر یہ بھی اس میں ایک مرکزی کام ہے نا، صیغے سے صیغہ آگے نکالنا، تو علم الاشتقاق. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. اس کا یہ پوچھنا تھا، یہ کون سا یہ ام العلوم، یہ علم صرف کا دوسرا نام ہے؟ نہیں، یہ تو بات بتائی تھی، اہمیت میں آئے گی یہ بات. یہ میں سمجھا رہا تھا ایک بات آپ کو کہ صرف ام العلوم میں یہ اہمیت ہے اس علم کی کہ یہ سارے علوم کی اصل ہے. اصل وہی ہوتی ہے نا جس سے چیزیں ملتی ہیں. تو الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. صرف ام العلوم اس لیے ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ افزائش تولید کلمات. اس جو عربی زبان کی جو نسل ہے نا اس کو آگے بڑھاتی ہے. یہ
ٹھیک ہے. اور نحو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ڈیوٹی کس کی شروع ہوتی ہے؟ ہاں سب تو پہلا تو کہتے ہیں پیمپر لیا. ٹھیک ہے. تو النحو ابوہا, نحو پھر سرپرستی کرتی ہے. چیز تیار ہو گئی ہے, ہن سر تے ٹوپی دینی ہے, کپڑے پانے نے, ایک کنے پانے ہیں؟ نحو نے. نحو نے بتانا ہے کہ اس کو پیش دینی ہے, زیر دینی ہے, زبر دینی ہے, جزم لگائیں گے, کیا کرنا ہے. اعرابی صورت کو کس نے متعین کرنا ہے؟ نحو نے. تو نحو ابوہا, نحو اس کی سرپرست ہے. کلمات کی سرپرستی کون کرتی ہے؟ نحو. کہتے ابا امی نہ بنا دے رہے آج. ٹھیک ہے. تو ذرا سمجھ آئیے آپ کو. تو مطلوبہ علم جو ہے ہمارا, جو ہم علم سیکھنے آئے ہیں, اس علم کا نام کیا ہے؟ علم و صرف. اور اس کو 5 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. مطلوبہ علم 5 ناموں سے. یہ 5 میں سے کوئی بھی بولے تو یہی علم مراد ہوگا. یہ 5 ناموں سے کوئی بولے, علم الصرف بولے, علم التصریف بولے, علم المیزان, علم الصیغہ, علم الاشتقاق, تو کون سا علم مراد ہوگا؟ علم الصرف ہی مراد ہوگا. یہ علم الصرف کے ہی نام ہے سارے. یہ کس کے نام ہے؟ یہ علم الصرف کے ہی نام ہے. کوئی مشکل تو نہیں, سمجھ آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی؟ اچھا یہ کافی ہے یا اور پڑھ لیں؟ اور پڑھا دیں. اب یہ بات آپ کو یہاں تک, یہ آپ کو ازبر زبانی یاد ہو گئے نا؟ انشاءاللہ کے ساتھ نہیں نا کام چلانا. زبانی یاد ہو گئے نہیں؟ پھر زبانی یاد کرنے ہیں نا, ہو جائیں گے. اچھا چلیں. تو آج میں چاہتا ہوں کہ پہلا دن ہے, آپ کو ذرا مشقت نہ ہو زیادہ, تو آپ اتنا رہنے دیں. پہلے دن میں کہیں ذوق ٹوٹنے نہ پائے. ہاں علامہ شہید تقریر کرتے تھے نا, جو پورے جوبن پہ آتے نا تقریر ختم کر دیتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ ابھی اور کریں, تو وہ اگلے جلسے کے لیے تیار کر جاتے تھے عوام کو. تو بات یہ ہے کہ میں اگر خیر الکلام اللہ ود اللہ کے تحت آج ابتدائیہ ہے, تو صبح درس بھی آپ نے سنا ہے, وہ بھی آپ نے یاد نہیں رکھا, اور یہ بھی نہ یاد رکھا, تو پھر سارے یاد نہ رکھنے والا کام شروع ہو جائے گا. تو ایک نواں پوائنٹ اس میں اتقان تھا, تو اتقان رہ گیا تو ہمارا مقصد رہ گیا. اتقان العلم بہت ضروری ہوتا ہے. جو پڑھا ہے نا اس کو یاد کرنا. بعض بچوں کو ہوتا ہے یار یہ عمومی سی باتیں ہیں, یہ تو مجھے آتی ہیں, لیکن وہ باتیں ابتدائی اینٹیں یاد رکھو. جو ابتدائی اینٹیں ہوتی, کبھی وہ پتھر کی یا وہ خوبصورت ٹائلیں نہیں لگاتے. اس میں کیا ہوتا ہے, وہ پتھر کے سنگریزے ڈیڑھی میڑھی اینٹیں, وہ نیچے بنیادوں میں وہ گندیاں بلا اینٹاں بھی لائی جاندے نے. ٹھیک ہے نا. تو ابتدائی ہوتا ہے نا, وہاں پہ انہوں نے وہ خانہ پوری کرنی ہوتی ہے. یہ آپ نے باتیں کئی مرتبہ سنی ہوں گی اپنے اساتذہ سے, یہ ایک ترتیب سے آپ کو دوبارہ سے دہرا دی ہیں, اور میں نے تقریباً دورے میں آپ کی دہرائی ہونی ہے. صرف ایک ساتھ آپ کو ساری چیزیں ملتی جائیں گی. ذرا آپ سمجھیں گے کہ میں تو بڑا لمبا, 1 سال میں آپ نے کتاب پڑھی. ایک ساتھ آپ نے پڑھنا 23 دن میں, آپ سمجھیں گے کہ یہ اتنا لمبا علم نہیں, آسان ہے. اور میں واقعہ آپ کو بتاؤں بھی, یہ جو علم و صرف ہے نا, یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں, آسان ہے. پہلے جو ہمارے اہل علم تھے, اس کو الگ حیثیت نہیں دی تھی انہوں نے. وہ نحو کے ذیل میں تھوڑا سا اس کو لکھ دیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ مختصری ہے. تو یہ تو اب ہماری کمی ہے. ہم نے پہلے سال پڑھنی ہے, اس وقت بھی ازبر یاد نہیں کرنا. پھر دوسرے سال بھی ہم نے نئے سرے سے پڑھنی ہے. ہم نے دوسرے سال بھی صرف ایسے کورے بن کر بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں جیسے ہم نے پہلے کبھی کوئی چیز ایسی پڑھی. حالانکہ پچھلے سال بھی ماضی بنانے کا طریقہ پڑھا تھا, اس سال پھر پڑھا ہے. اس سال نیا ہی پڑھنا ہے. پچھلے سال والا تو بلا دیا, پچھلے سال والا صحیح نہیں تھا. پھر اگلے سال پڑھنا ہے, تیسری میں پھر نئے سرے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. مضارع, ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مضارع کسے کہتے ہیں. یہ پنکھے بند کرو یار. مضارع کسے کہتے ہیں, ماضی کسے کہتے ہیں, بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ میں انشاءاللہ میرے ساتھ چلو گے نا, جو بچے ذوق رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ سمجھیں گے کہ علم صرف کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ تو ہم نے آسانی سے بنایا ہوا. ادھر ہم نے اپنے انداز سے, ہر ایک چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک آسان ایک مشکل. ہماری عادت کیا ہے, ہم نے وہ کام کرنا ہے مشکل, وہ تعریف یاد کرنی یہ مشکل ہو, وہ بھی آسان کر لو. اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں ہوتی اردو میں کر لو, اردو میں یاد نہیں ہوتی عربی میں کر لو. وہ چیز آسان. دیکھو ٹینک ہے, بڑی ہیوی ایک مشین گن ہے. ٹینک اور گولا جو پھینکتا ہے اس کی چین بڑی ہیوی ہے, اس سے زیادہ ہیوی اس کی باڈی ہے. لیکن دنیا کی کوئی چیز ایسی مارز وجود میں نہیں آئی جو ساری کی ساری ہی ٹھوس ہی ہو. اس کی کوئی نہ کوئی جانب ضرور بضرور نازک ہوگی.
تیل والی ٹینکی، ٹھیک ہے، چین کی گھریاں جو آپس میں ملاتی ہیں، کڑیاں اس کی لگاؤ، کڑی پہ کڑی ٹوٹ جائے گی، ٹینک کھڑا ہے، بھاگے گئی نہیں، ٹینکی پہ لگاؤ، ایندھن اس کا ضائع ہو گیا۔ اب آپ کو دماغ خراب ہے کہ آپ اس کے ٹھوس حصے کو نشانہ کرو، اپنی گولی بھی ضائع کی، ٹینک کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دشمن کے ٹینک کو تباہ کرنا، تو ہم نے آسان کا جو پوائنٹ ہیں جہاں سے اس کا وہ کھانا بھی خراب ہو اور ہمارا بھی کام بنے، تو بیٹے علم بھی اسی طرح ہی یاد رکھیں۔ علم کے بھی پہلو دو ہی ہوتے ہیں، ایک آسان پہلو ہوتا ہے، ایک مشکل پہلو ہوتا ہے۔ آپ آسان پہلو سے کیوں نہیں لے لیتے اس کو اپنے الفاظ میں؟ اس کو مثلا کوئی قاعدہ ہے، آپ اس کو اپنے الفاظ میں ڈال لو تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ ایک خطیب تقریر تیار کرتا ہے، وہ ایک خطیب کی تقریر کو رٹا مارتا ہے، ایک لفظ بولا کھڑا ہے، ایک بندے نے قرآن کی آیت لی اور اس کے مطابق الفاظ اپنے جوڑے، لفاظی جوڑنے میں اس نے محنت کی، 2-3 دن زیادہ لگائے تقریر تیار کرنے میں، الفاظ زیادہ ڈھونڈ لیے، اس کے اپنے تیار کردہ الفاظ ہیں، بھول سکتا ہے، وہ اپنے ہیں، حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے، میں اگڑا کتوں رٹا لایا، مینوں اپنی ہی آندی، ٹھیک ہے۔ ایک شہد والا تھا نا، تو اسے شہد بیچنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا حضرت صاحب شہد کی دلیل کہ تیرا شہد خالص ہے، کہتا ہماری پریشانی نہیں ہے بھائی، ہم نے کون سا کسی سے خریدا ہے، ہمارا گھر کا ہی الحمدللہ اپنا تیار کردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا ٹھیک ہے چل سا پھر لے جاؤ، ایسا بھی تیار نہیں کرنا کوئی کسی کام کا ہی نہ ہو بھائی، اہل علم کو ساتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ایسا شاید کوئی لے گا۔ دلیل تو بڑی مضبوط ہے کہ یار ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم نے کسی سے نہیں خریدا، یہ ہمارا اپنا گھر کا ہی تیار کردہ ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے حضرت صاحب رکھو، پھر کرے جا کے چینی جگہ تو استعمال کریا کرو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اہل علم کو بھی ہم نے ساتھ رکھنا ہے، تو انشاءاللہ ہم جو سیکھیں گے وہ ہمارے مدعا کو حل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور قانون اور وہی ہوتا ہے جو اپنی جزیات پہ منطبق آئے، پورا اترے، تو ہم پورا اتار کے دکھائیں گے آپ کو کہ یہ ہم نے ایک اصول بنایا ہے۔ دیکھیں نا، ایک نٹ یا کوئی پیچ کھولنے کا وہ طریقہ ہے جو کمپنی نے وضع کیا ہے، اگر آپ پیچ کھول لیتے ہیں اور مشین کو بھی نقصان نہیں ہونے دیتے تو کمپنی تو کچھ کہندی نہیں۔ تو اسی طرح ہی بیٹے یہ علوم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم و فضل میں برکتیں فرمائے، آپ نے ذوق تازہ رکھنا ہے بس۔ ذوق جتنا زیادہ رہنما رہے گا نا آپ کا، ناممکن ہمیشہ ممکن بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا کہ ذوق جو ہے یہ بندے کا رہنما بڑی مشکل سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی مشکل سے بنتا ہے رہنما اپنا، یہ اپنا رہنما جو ذوق جو نا رہنما بہت کم بنتا ہے، تو اس لیے کام نہیں ہوتا۔ وہ کونے میں کون بیٹھا؟ احمد ہے، اچھا اچھا اچھا، احمد آ گئے ہو ماشاءاللہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں جامعہ استعانہ، یہ ادھر سے ہمارے جامعہ کے جو بچے ہیں یہ بھی تشریف لے آئے۔ احمد آپ چاروں کے پاس کوئی لکھنے والی چیز نہیں ہوگی؟ احمد کے پاس تو ہے، اچھا تیرے پاس بھی ساکر نہیں، کیونکہ یہ تو سارے آپدے استاد نے اتنے ہی رہندے ہے نا، تو اسی ہن نہ سیکھیا تو پھر اگلے سال سیکھ لیں گے۔ اے دن جڑے نے ایک ہی کرنے ہیں ضائع، سمجھو؟ اور کیوں بھائی عبد الرحمن آپ کے پاس نہ کوئی دستہ ہے نہ کوئی پینسل؟ مولانا عبد الرحمن وہ چھوٹا کیا ابو طلحہ بشیر ہیں، پہلا دن ہی اس نے کہا تھا کہ اپنی محنت کا پھل پانا ہے تو پہلا پھول بچانا، محنت کا پھل پانا ہے تو پہلا پھول بچانا۔ یہ کبھی آپ نے وہ دوائی بیچنے والوں کا جو وہ کپاس کی فصل کے لیے وہ آتے ہیں نا، تو یہ بات کرتے ہیں، پہلا پھول بچا لیا تو آگے آپ کی محنت شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلا گر گیا بس محنت ضائع ہوگی۔ تو آپ پڑھنے کے لیے آئیں، پہلا دن ہی قیمتی بناؤ، پھر آدمی بددل نہیں ہوتا، سستی نہیں پڑتی۔ پھر دیر میں آتا یار میں شروع تو پڑھنا سی، میں پھر شروع تو میں نہیں پڑھیا، میں آئندہ سال دورہ کراں گا، پھر میں شروع تو پڑھنا ہے، تو میں پھر نہ بہترین نہ جو استاداں دسیا نا پھر وہ رٹا لانا ہے۔ میں آج ہی آپ کو وہ آپ کا عہد یاد کرواتا ہوں جو آپ پہلے سالوں میں کرتے رہے ہیں کہ میں پہلے شروع والے دن سے ہی میں نے نا آئندہ سال محنت کرنی ہے۔ آپ شروع والا دن ہے آج، اپنے عہد کو یاد کیجئے، تو آپ آج سے ہی محنت شروع کیجئے۔ آپ نے آج کے دورہ کا مقصد آپ کو ازبر یاد ہو، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو علم شروع کیا ہے یہ سیگوں کی پہچان کے لیے ہمیں ضرورت پڑی اس علم کی۔ کس کی پہچان کے لیے؟ سیگوں کی پہچان۔
سیغوں کی پہچان کے لیے اس علم کی ضرورت پڑی۔ اب اس علم کو جاننا شروع کیا ہے، تو کسی بھی علم کو جاننے سے قبل چند چیزوں کا جاننا کیا ہوتا ہے؟ یہ موقوف لے ہوتے ہیں۔ اصل میں یاد رکھو بات، مقدمہ ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ لگتا ہے بارش ہو رہی ہے باہر، چاولے پڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ معاف فرما۔ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کسے کہتے ہیں؟ وہ معانی مخصوصہ جن پر کسی بھی علم کا حصول موقوف لاتا ہے۔ مقدمۃ العلم وہ معنی مخصوصہ جن کے سیکھنے پر کسی علم کا سیکھنا موقوف ہوتا ہے۔ جب تک ہم ان کو نہیں سیکھیں گے علم نہیں سیکھ سکتے، جب تک ان کو نہیں سیکھیں گے علم نہیں سیکھ سکتے۔ وہ معنی مخصوصہ جن کے سیکھنے پر کسی علم کا سیکھنا موقوف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مقدمۃ العلم۔ اور مقدمۃ الکتاب، یا وہ معنی مخصوصہ جن کے سیکھنے پر کسی کتاب کا سیکھنا موقوف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اتنا ہی فرق ہے بس۔ تو یہ ہے مقدمۃ العلم۔ ان 10 چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمۃ العلم۔ یہ وہ معنی مخصوصہ ہیں جن کے سیکھنے پر کسی علم کا سیکھنا روک دیا گیا، ٹھہرا دیا گیا ہے۔ علم صرف کا سیکھنا ان کے سیکھنے پر ٹھہرا دیا گیا۔ اب ان کو سیکھو گے تو اب علم صرف کو سیکھ سکتے ہیں، ان کو نہیں سیکھو گے تو علم صرف بھی نہیں سیکھ سکتے آپ۔ سمجھو؟ ہاں، ان کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ یہ ہے مقدمۃ العلم، یہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی وضاحت میں سے ہم نے پہلے کو پڑھا ہے، اسم العلم، پھر ہم پڑھیں گے تعریف العلم۔ کل انشاءاللہ یہ 10 چیزیں پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ پہلے ٹائم میں، اور آگے اصطلاحات بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ کل تازے ہو کراؤ گے نا ذوق سے بھی؟ چلو پھر، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔